www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من کان لنا عاملا، کہ جو ہمارا عامل بنے، کہیں کسی صوبے کا گورنر ہو، وہاں کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہو، فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، تو ارشاد فرمایا کہ وہ بیت المال سے شادی کے اخراجات لے سکتا ہے۔ اگر تو مالدار ہے، اپنا پیسہ مال ہے اس کا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس وقت اتنا مال نہیں تھا، بیت المال بھی اتنا مضبوط نہیں تھا، آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا تھا اور تقویت ہو رہی تھی، لیکن انسانی ضرورت تو ساتھ لگی رہتی ہے ہر ایک کی۔ تو یہ جو گورنر، وزیر اعلیٰ، یہ جتنی سیٹیں ہیں کافروں کی سلطنت میں کفار کو ملتی ہیں، مسلمانوں کی سلطنت میں مسلمانوں کو ملتی ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی یہ سیٹیں درویشوں کی ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک تاثر ہے کہ درویش جو ہے وہ تو مسجد میں ہوتا ہے، بس مسجد میں رہے، یا حجرہ شریف ہے بس اس کا ٹھکانہ، یا اپنے گھر میں جائے، ملا کی دوڑ مسجد تک، بس گھر اور مسجد، اور اس سے علاوہ مولوی کا کیا کام، درویش اور بزرگ کا کیا کام۔ یہ ایسی بات اور ایسا سبق ہے جو کافروں کا پڑھائے ہوئے ہے، کافرانہ بات ہے، مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ یہودی کر سکتا ہے، ہندو کر سکتا ہے، سکھ کر سکتا ہے، عیسائی کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، کیا ہے انہوں نے، لیکن اس وقت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مسلمان مضبوط تھے اور جن کے پاس سیٹ تھی وہ تھے ہی درویش، جنہوں نے یہ عہدے تقسیم کرنے تھے وہ تھے ہی درویش۔ اگر ملک کا صدر، وزیر اعظم خدا نہ خواستہ اداکار بن جائے تو وہ گورنر بھی اداکار بنائے گا، وزیر اعلیٰ بھی اداکار ڈھونڈے گا، وزیر مواصلات اور نشریات اور فلاں یہ سب اداکارائیں لگائے گا اس پر، لیکن جب درویش ہوگا تو وہ تو درویش کو لگائے گا، اور نبی سے بڑھ کر تو درویشی کسی کے پاس نہیں ہوتی، بزرگی، درویشی، تعظیم، بلند مرتبہ نبی سے تو زیادہ کسی کا نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کی، صدر کی، خلیفہ کی، جو نام بھی دیں، وہ سیٹ تو نبی علیہ السلام کے پاس تھی۔ وہ جو سب سے بڑی سیاسی سیٹ ہوتی ہے مضبوط، جس کے تحت عدالت بھی ہے، جس کے تحت فوج بھی ہے، جس کے تحت تجارت، معیشت، وزارت داخلہ، خارجہ، وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس تھی۔ ان کے مقابلے میں کافر سلطنتیں تھیں، روم کی سپر طاقت تھی، وہ ہرقل کے پاس تھی یہ سیٹ، وہ بھی سیاسی سیٹ تھی، اور ادھر دوسری سپر طاقت ایرانیوں کی تھی، فارس، مجوسی، ان میں بھی سب سے بڑی سپر طاقت، وہ سیٹ جو تھی سیاسی، وہ مجوسیوں کے پاس تھی، کفار اور مشرکین کے پاس تھی۔ تو وہاں ان سیٹوں پہ مقابلہ وہ تھے کفار، ادھر درویش۔ اداکار ہوگا تو اداکاراؤں کو بٹھائے گا، تجارتی دماغ کا آئے گا وہ صرف تجارتی اس سے سوچے گا، لیکن جب درویش آئے گا تو درویشی تو ساری چیزوں کو اپنے اندر سموتی ہے، وہ تاجروں کا بھی بڑا ہوتا ہے، صرف تجارتی دماغ نہیں ہوتا اس کا، وہ تاجروں کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ فوج کا بھی خیال رکھے گا، وہ معیشت کا بھی خیال رکھے گا، کیونکہ درویشی تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ کافروں میں جو ہوتے تھے وہ کفار کے درویش ہوتے تھے،
ہیں وہ کافر ہی، لیکن وہ انہیں درویش جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، وہ مذہبی طور پر مضبوط ہوتا تھا۔ ہرقل مذہبی طور پر بڑا مضبوط تھا، اپنے دین و مذہب کا پورا عالم تھا۔ وہ اس سیٹ پہ جب بیٹھا تو اس نے رنگ دیا اپنے رنگ میں سب چیزوں کو، وزارت داخلہ اور خارجہ اور فوج کو اور تمام چیزوں کو۔ شراب بھی، کلب بھی چلائے اس نے، کیونکہ وہ شراب پیتے ہیں، ان کے یہاں شراب ہوتی ہے، ان درویشوں میں شراب چلتی ہے، اور شراب پہلے حلال تھی، مسلمانوں میں بھی چلتی تھی، مسلمان درویش بھی شراب پیتے تھے، صحابہ شراب پیتے تھے، بعض نہیں بھی پیتے تھے، لیکن حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو گناہ ہی نہیں تھا۔ ادھر ایران کے جو تھے یہ بھی شراب پیتے تھے، یہ شرابی درویش، لیکن ایسے جو کفر میں داخل تھے، ان کی درویشی کفر والی تھی، لیکن تھے مذہبی لوگ۔ مذہب نہیں چھوڑ سکتے، مذہب چھوڑ دو گے تو سیٹ برباد ہو جائے گی، ملک برباد ہو جائے گا، کیونکہ بنیاد تو مذہب ہے۔ اقتدار اور ملک چلانے کی بنیاد تجارت نہیں ہے، فوج نہیں ہے کہ ہر وقت لڑتے رہو، ہر وقت لڑتے رہو۔ ہر وقت لڑیں گے تو ملک کا کچومر نکل جائے گا۔ تلوار ہی چلا رکھی، ادھر بھی چل رہی، تلوار چلانے والا تھک جائے گا، اسے پیاس بھی لگتی، اسے بھوک بھی لگتی، اس کی ضرورت بھی ہے، پھر وہ لڑتے لڑتے مر جائے گا، اس کی جگہ دوسرا آئے گا، تو مرد مرتے رہیں گے، عورتیں بچی رہیں گی پیچھے، نظام تباہ ہو جائے گا۔ چاہے کافروں کی فوج ایسے کرے، چاہے مسلمانوں کی فوج ایسے کرے، نہیں چل سکتا۔ تو وہ کافروں کا نظام ہے، وہاں بھی مذہب، جڑ میں مذہب نکلے گی۔ عیسائیوں کے یہاں بھی جڑ مذہب، پھر مسلمانوں سے وہ لڑے مذہب کی بنیاد پر، نبی علیہ السلام کے خلاف کارروائی کی مذہب کی بنیاد پر، مشرکین مکہ مذہب کی بنیاد پر، ایران کے مجوسی مذہب کی بنیاد پر، افریقہ کے عیسائی مذہب کی بنیاد پر مخالف ہو گئے نبی علیہ السلام کے، اور صحابہ ان کے مخالف ہوئے مذہب کی بنیاد پر۔ تو مذہب تو کہیں نکل ہی نہیں سکتا۔ آج کا جو کافر ہے وہ بھی مذہب کو نہیں نکالتا۔ ہمارے ملک کے صدر وزیر اعظم سے زیادہ امریکہ کا صدر وزیر اعظم اپنے مذہب سے واقف ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ کٹر عیسائی ہے، یہ کٹر مسلمان نہیں ہے، کہتے مسلمان ہیں، لیکن یہاں کے صدر وزیر اعظموں کو دیکھ لو، چاہے وہ فوج کے طرف سے جرنیل ہو، چاہے وہ ان کے ہوں، ان کا فوجی جرنیل جو ہے وہ مذہب سے مضبوط ہوگا۔ یہاں کا فوجی جرنیل ہے، اس کو وضو کرنے نہیں آتی، نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ ہندوستان کا مودی ہمارے مقابلے میں زیادہ مذہبی ہے، اپنے ہندو مذہب کا وفادار، اور اس کو جانتا ہے۔ ہمارے مسلمان وزیر خارجہ کو دیکھ لو، وزیر داخلہ کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو، جانتے ہی کچھ نہیں، جاہل۔ نہ یہ عیسائی ہیں، نہ یہ یہودی ہیں، نہ یہ سکھ ہیں، نہ یہ قادیانی ہیں، نہ یہ مسلمان ہیں۔ ہو کیا تم؟ نام کے مسلمان ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم بھی کافر نہیں کہہ سکتے، وہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اندر کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کچھ تو ہیں، غلط ہیں یا صحیح ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سیٹ درویشوں کی ہے۔ جہاں اسلامی سلطنت آئے گی وہاں وزارت عظمیٰ کی، صدر کی، وزیر اعظم کی، سفیر کی سیٹ درویش کو ملے گی، بدماش کو نہیں ملے گی۔ آج یہ ساری سیٹیں لٹیرے، بدعنوان، بدماش، شرابی، زانی، راشیوں کے پاس ہے۔ ملک کا ستیہ ناش ہو گیا۔ امریکہ میں یہ سیٹیں راشی کو نہیں مل سکتی، پکڑا جائے فوراً ہٹا دیں۔ چین میں راشی کو، بدعنوان کو یہ سیٹ نہیں دے سکتے۔ جاپان میں تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اتنے ہم بگڑ چکے ہیں مسلمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا عامل، یعنی جسے میں گورنر بناؤں، کون گورنر بنا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا گورنر سیاسی سیٹ نہیں ہے؟ بتائیے بھائی، سیاسی عہدہ ہے نا، تو نبی علیہ السلام کے پاس سیاسی عہدہ ہے تبھی تو بنا رہے ہیں، ورنہ کیسے بناتے؟ مکے میں کیوں نہیں بنایا گورنر کسی کو؟ اس لیے کہ اس وقت تک یہ سیاسی عہدہ نبی علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ نبی تو تھے لیکن ابھی یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تھی، اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ مکے میں بیٹھ کر آپ نے کسی کو نہیں کہا تو وہاں کا گورنر، کیونکہ اگر کہتے تو مذاق اڑاتے، وہ نبی جیسی ہستی کا، وہ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں تھے۔
جب موقع آیا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اور یہ اور یہ اور یہ. تو یہ سیٹیں اصل میں درویشوں کی ہیں. جو مذہب سے مضبوط ہوگا وہی ملک اور قوم کا بھلا اور دفاع کر سکتا ہے. وہی تجارت، کیونکہ وہ تجارت بھی کرے گا مذہبی فریضہ سمجھ کر، جہاد بھی کرے گا مذہبی فریضہ سمجھ کر، جہاد کو روکے گا بند کرے گا تو بھی اس وقت مذہبی فریضہ سمجھ کر بند کرے گا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، اب روک لو، اب جاری رکھنا میں ظلم ہو جائے گا، روک دو. وہ بھی مذہب اور صلیب کی بنیاد پر اب تک 2.5 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر چکے ہیں یہ مغرب والے ظالمانہ انداز میں. مذہب صلیب، تو مذہب کو چھوڑو گے تو کہیں نہیں رہو گے. برطانیہ مذہب سے جڑا ہوا ہے، پورا یورپ مذہب سے جڑا ہوا ہے، نام کا جڑا ہوا ہے جیسا لیکن جڑا ہوا ہے اپنے مذہب کے لیے، وہ ایک ہو جاتے ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیٹ تقسیم کر رہے ہیں اور اس میں بتا رہے ہیں کہ تمہاری کیا کیا ضرورت ہے. یہ نہیں کر رہے کہ تم گورنر بننا ہے تو تم نے کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، شادی بھی نہیں کرنی، فاقہ. وہ تو حجرے میں جو جائے کرے یہ کام اپنے اختیار سے. یہ حجرے کی زندگی نہیں، حجرے سے باہر کی چیز ہے. تھوڑی دیر کے لیے حجرے میں جانا ہے اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے، باقی باہر آ جاؤ. اگر 24 گھنٹے حجرے میں بیٹھنے والا ہو تو اسے حضرت عمر، حضرت ابوبکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برخاست کر دیں گے. جاؤ، تم اہل نہیں، تم نااہل ہو، تم نہیں چلا سکتے. نماز نہ پڑھے تو بھی نااہل کر دیں گے، اور نمازیں ہی پڑھتا رہے تو بھی نااہل کر دیں گے. 5 نمازیں پڑھی پھر نفلیں پڑھتا جا رہا ہے. فجر بعد سے لے کر نفلیں چل رہی ہیں، پھر اشراق کے بعد پھر نفل چل رہی ہیں، پھر ظہر ہونے والی ہے. بھائی گورنر صاحب دفتر کون چلائے گا آپ اگر نفلیں ہی پڑھیں گے تو؟ پھر ظہر پڑھ لی تو نفلوں میں مصروف ہے، اسے بھی نکال دیں گے. جاؤ تم نفلیں ہی پڑھو، ٹھیک ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ نفلیں پڑھ لینا یا نفلیں ہی پڑھتے جانا یا روزوں پہ روزے ہی رکھتے رہنا یہ درویشی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر دنیا کو چلانا اور دنیا میں زندگی گزارنا یہ درویشی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عامل ہے، انسان ہے، اس کے خرچ ہیں، وہ حکومت دے گی. فرمایا شادی، من کان لنا عاملا فلیکتسب زوجۃ، بیت المال سے وہ مہر بھی لے گا. بیوی کا جو مہر دینا ہے بیت المال سے، کیونکہ وہ غریب تھے سارے. اس وقت تک اتنی مضبوط نہیں تھی حکومت. گورنر بھی غریب، نائب گورنر بھی غریب، تحصیلدار بھی غریب، لیکن کچھ نہ کچھ تو انہیں دینا ہے. تو جیسا ہے فرمائے یہ تو بنیادی ضرورت ہے، یہ تو ملے گی اسے. شادی کرائے، اگر وہ 2 شادیاں کرانی چاہتا ہے تو دوسری بیوی کا بھی وظیفہ اسے ملے گا. حکومت ذمہ دار ہے کیونکہ یہ بھی بنیادی ضرورت ہے. تیسری کرنی چاہتا ہے تو تیسری بھی کرے گا، اور چوتھی کرنی چاہتا ہے تو بھی، بشرط ہے کہ عیاشی کے لیے نہیں کر رہا. عیاشی کے لیے کرے گا پھر وہ ظاہر ہے مہر بھی زیادہ دے گا اور اس پہ خرچ بھی اس کی ضرورتوں پہ زیادہ کرے گا. وہ بیت المال اس کی اجازت نہیں دے رہا، وہ اپنی ذاتی جیب سے کرے. تو وہ وظیفہ لے گا بیوی کا بھی، اس کا نان نفقہ بھی، کھانا پینا بھی، اس کا لباس کا خرچ بھی بیت المال سے اسے ملا. یہ ہیں حقوق اسلام نے دیے ہیں. طے ہو گیا، یہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، یہ قانون بن گیا اسلامی سلطنت کا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ خَادِمٌ، ملازم بھی تو چاہیے. کبھی کبھی تو ٹھیک ہے گورنر اپنا سودا بھی لے آئے گا، سبزی بھی لے آئے گا، دودھ بھی لائے گا، ٹماٹر بھی لائے گا. روز تو نہیں یہ کام کر سکتا. حکومت کون چلائے گا؟ اسے تو فرصت نہیں ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے. بازار میں جائے گا خبر رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں تاجر، کیا نہیں کر رہے. اس نے چھاونی میں بھی جانا ہے، اس نے ادھر بھی جانا ہے، اس نے ادھر بھی جانا ہے. تو خادم کی ضرورت ہے تو خادم، فلیکتسب خادما، تو بیت المال سے اس کی تنخواہ ملے گی، اس کو خادم ملے گا. 2 نہیں رکھ سکتا، 1 رکھے گا. 2 ضرورت ہے، حالات ایسے ہو گئے تو پھر 2 رکھ سکتا ہے، 3 بھی رکھ سکتا ہے کہ 1 خادم مجھے چاہیے، 1 بیوی کے لیے چاہیے. گھر کا سودا لانے کے لیے میں تو باہر ہوتا ہوں تو بیوی تو نہیں جاتی اور گھر وقت نہیں جا سکتی، تو رکھے گا خادم. یہ ہیں حقوق اسلام میں اتنے رکھے. تو معلوم ہوا درویش
درویش کی سیٹیں ہیں یہ راشی بدماشوں کی، شرابیوں کی سیٹیں نہیں ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَسْكَنٌ، اس کا گھر بھی نہیں ہے، فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا، حکومت اسے گھر دے گی۔ گھر ہے تو کے دے لو، نہیں ہے تو خریدو۔ کہاں سے پیسے لو؟ بیت المال سے، لیکن بنگلہ نہیں، گھر جس میں رہ سکو، عوام کے ساتھ رہو۔ آج بھی دنیا میں یہی ہے، چین میں چلے جائیں، وہاں وزیر عیاشی نہیں کر سکتا، اپنا ذاتی طور پر مالدار ہے تو وہ لے گھر، حکومت گھر اسے عام گھر دے گی۔ بلکہ بعض جگہ تو میں نے یہ سنا ہے کہ بڑے افسر کو گھر ملا ہوا ہے 2 کمروں والا، اور اس کے تحت ملازم، اور اس کے تحت جو ملازم ہے اسے گھر ملا ہوا ہے 5 کمروں والا، بڑے کو 2 کمروں والا، اور ان کا اس کے بچے، اس کی ضرورتیں تھوڑی ہیں اس لیے اسے 2 کمروں کا، اس کی زیادہ ہے اسے 4 کمروں کا گھر دیا ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے ہم سے لی ہیں، یہ نہیں کہ وہ اچھے ہیں، اسلام اچھا ہے، انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ یعنی درویش اچھے ہیں، درویشوں کے بنائے ہوئے قوانین کو یورپ چون چاٹ کر نافذ کیا ہوا ہے۔ امریکہ، روس میں، چین میں، جاپان میں یہ درویشوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہیں۔ درویشی اعزاز ہے، درویشی دنیا اور آخرت کے تمام امور کو انجام دینے کا نام ہے۔ دنیا سے دستبرداری کا نام درویشی نہیں ہے، وہ تو راہبانیت ہے، جو اسلام میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لا راہبانیت فی الاسلام، اسلام راہبانیت سے پاک ہے۔ عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، ہندوؤں میں ہے، اور کہیں نہیں اسلام۔ بیوی کو لے کے بھی جائے گا، بازار بھی جائے گا، سیر بھی کرے گا بیوی کو لے کر، سب کرے گا۔ یہ سب درویشی ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ اسے جو دنیا داری سمجھتا ہے وہ جاہل ہے، فقہاء کی تعلیمات اور ان کو سے واقف نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، دیکھو کیسے بیویوں کو خوش رکھتے تھے، ان کی تفریح کا، سیر کا، خوراک کا، ہر چیز کا کیسے خیال رکھتے تھے، کیسے انہیں ساتھ لے کر جاتے تھے، کس طرح انہیں خوش رکھتے تھے اور خود بھی خوش ہوتے تھے۔ تو کیا نبی سے بھی بڑا کوئی درویش ہے کائنات میں؟ نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ آج کے جو دیندار مذہبی لوگ ہیں وہ دین کی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور اسے دنیا داری سمجھتے ہیں، تو دوسروں کو کیا گلہ ہے؟ پھر کالج یونیورسٹی کے لوگ اگر کرتے ہیں ایسی باتیں تو ان سے کیا گلہ؟ مذہبی طبقہ جو پڑھا لکھا کہلاتا ہے، اپنے کو عالم فاضل کہلاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، وہ یہ چیزیں رکھتے ہیں۔ کم ہیں ایسے جو ان چیزوں کو پوری طرح سمجھیں اور اس کو آگے بتائیں بھی، بیان بھی کریں، اور اس پر عمل بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، پرواہ نہ کریں کوئی مجھے پیر مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ وہ بیوی کو ساتھ لے کے جائے گا، سیر بھی کرے گا، کوئی پیر مانے تو بھی ٹھیک اور نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے، پرواہ نہیں ہے۔ نبی کی سنت ہے اصل چیز، اس کی ہونی چاہیے۔ پر لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا کہ جی بیگم کو لے کے گیا ہے تو کیا ہوا، بیگم کو لے کے گیا، غیر عورت کو تھوڑی لے گیا۔ غیر عورت کو لے جائے تو ٹھیک ہے، کون لے جائے گا بیگم کو؟ اگر یہ نہیں لے کے جائے گا تو کون لے کر جائے گا؟ تم اپنی بیوی کو نہیں لے کے جاؤ گے تو کون لے کے جائے گا؟ کوئی غیر لے کے جائے گا اس کو، تو بے غیرت ہو جائے گا، وہ تو بے غیرت بن گیا۔ باغیرت درویش خود لے کے جائے گا، میری بیوی ہے۔ آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ گھر ہمارا ہے، میرا ہے، دونوں بات کہہ سکتے ہیں، میرا گھر ہمارا گھر، میرا کھیت ہمارا کھیت۔ لیکن بیوی کو جب لے کے جاتے ہو تو یہ کہتے ہو یہ ہماری بیوی ہے، کیا کہتے ہو؟ میری بیوی ہے، ہماری بیوی نہیں کہتے۔ 4 دوست ساتھ ہوں، جا رہے ہوں کہ جی یہ کون ہے؟ جی یہ ہماری بیوی ہے۔ جی نہیں، کہتے میری بیوی ہے۔ سگا بھائی بھی ساتھ بیٹھا ہو، آپ کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوں تو کہو گے میری بیوی ہے، ہماری نہیں کہو گے۔ تو وہ تو بغیرت ہے جو کسی اور کے ساتھ بھیجے گا، اسے تمہیں خود لے کے جانا ہے، خیال رکھنا ہے اس کا۔ ہمارے قاری غلام سرور صاحب ہوتے تھے حضرت کے خادم، پرانے شاگرد، یعنی اتنے پرانے، اب وفات 12-13 سال ہوئی، ان کی وفات ہوئی ہے۔ ہم ان کی گود میں پلے ہیں، ہمیں گودوں کھلایا ہے انہوں نے۔ وہ بتا رہے ہیں کوئی واقعہ پرانا ہماری ہوش سے پہلے کا، کہنے لگے میں نے ایک دفعہ چھٹی مانگی حضرت سے، ملتان کے تھے،
کہ حضرت مجھے والدہ میری بہت بیمار ہے، چھٹی چاہیے، دے دیجیے اتنے دن میں۔ تو حضرت نے کہا یہاں کام بہت ضروری ہے، ابھی تو بچوں میں چھٹی نہیں مل سکتی، کچھ اور دنوں بعد چلے جانا۔ بیمار تھی، ایسی نہیں تھی خدا نہ خواستہ کہ جیسے جان کا خطرہ ہو، پھر تو اور بات ہوتی ہے، لیکن میں نے جانا ہے ان کی خدمت کر لوں، یہ کروں، خبر گیری ہو جائے، چھٹی نہیں دی۔ کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں 1.5-2 ماہ بعد میں نے پھر کہا کہ اب میری بیوی بیمار ہے تو اس کو مجھے جانا ہے، چھٹی چاہیے، تو فوراً چھٹی دے دی کہ چلے جائیں۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے آپ سے جب چھٹی مانگی تھی تو اس وقت تو آپ نے دی نہیں تھی، روک دیا، اور بیوی کے لیے آپ نے فوراً چھٹی دے دی۔ تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ماں کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، تم اکیلے نہیں ہو، وہ اپنی دکھ تکلیف جیسے تم سے کرے گی اور بیٹوں سے بھی کر سکتی ہے، سب کے ذمے اس کی خبر گیری، وہ ہر ایک سے اپنا دکھ تکلیف ہر چیز بتا سکتی ہے، لیکن بیوی اپنی تکلیف تمہیں ہی بتائے گی، جس آزادی سے وہ اپنی بات تم سے کر سکتی اور کسی سے نہیں کر سکتی، اور اس کا حق صرف تم پر ہے۔ ماں کا حق سب بچوں پر ہے، تم پر بھی ہے، باقی بہن بھائیوں پر بھی ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں اس وقت چھٹی نہیں دی تھی، اور اس لیے اس وقت تمہیں فوراً چھٹی دے دی۔ اب یہ باریکیاں، یہ درویشیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم درویشی کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دین بہت بڑا، اس کا بس قدر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اور اللہ ایسے حکمران نصیب کر دے جنہیں اسلام کی قدر ہو، تو پھر کافروں نے یہ چیزیں لے رکھی ہیں بھائی۔ تو فرمایا کہ اگر گھر نہیں ہے تو فلیکتسب مسکنا، اور ارشاد فرمایا من اتخذ غیر ذلک فہو غال، اس کے علاوہ کسی نے اگر لیا، ایک گھر کے بجائے 2 لے لیے اور اپنا اختیار استعمال کر کر کچھ اور چیز کی، فرمایا وہ خائن ہے، وہ بددیانت ہے، وہ گورنر، وہ درویش نہیں ہے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج درویش ہے، سارے خائن ہیں، غال بھرے پڑے۔ تو یہ حدیث بڑی مارکت الآراء ہے، اس کا تعلق ملک، سلطنت اور نظام سارا اس سے، ساری چیزیں اس میں حجرے کے باہر کی، حجرے کے اندر کی باتیں نہیں، حجرے سے باہر کی۔ تو دین کو اگر نافذ کرنا ہے تو دین کی روح کو سمجھنا پڑے گا، اور دین کو اگر تم سمجھو کہ صرف نمازوں کا نام ہے، روزے کا نام ہے، تو پھر تم دین میں قیادت نہیں کر سکتے، نہ تم عزت حاصل کر سکتے ہیں ہم، نہ اسلام کو ہم سر بلند کر سکتے ہیں، نہ ہم مسلمانوں کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں، ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ ان حکمرانوں کو توفیق دے، عالم اسلام میں، عرب میں، یہاں وہاں سب کو وہ دین کو سمجھیں اور سیکھیں۔ نہیں سیکھتے، نہیں سمجھتے، نالائق رہنا چاہتے ہیں تو کم سے کم دینداروں کو سیٹ دے دیں، خود ان کے پیچھے چلیں، پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ نہ کرو کہ علماء کو بلاؤ اور بٹھاؤ اور کہو تم پیچھے چلو ہمارے، تو پھر تو وہی بات ہے، پھر ضرورت کیا بلانے کی، وہ تو پہلے جیسا کام چل رہا ہے وہی اب بھی چلے گا۔ عالم کو لانا ہے تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کو آگے کرنا ہے، تو حالات سازگار ہو سکتے ہیں، ورنہ کسی قیمت پر حالات سازگار نہیں ہو سکتے۔ جس ذلت سے ہم دوچار ہیں اسی ذلت میں پڑے رہیں گے۔ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، یہ ملک کے اور سلطنت کے نظام سے متعلق ہے، اور افسران اور ماتحت ان سب کے جو ضروری حقوق ہیں وہ حکومت کے ذمے ہیں، ان کی نشاندہی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان کس نے نعرہ لگایا؟ بھٹو نے، اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے دے دیا۔ روٹی کپڑا مکان، بلکہ بیوی بھی اور خادم بھی، یہ ہے اسلام کا نعرہ، روٹی کپڑا مکان، اس نے لگایا۔ اسلام نے کیا کیا؟ روٹی کپڑا مکان، بیوی اور خادم، تو آگے کون ہے؟ تم بھٹو بھٹو کرتے ہو، بھٹو کیا چیز ہے، اسے کیا پتا تھا؟ اس نے تو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کی چند چیزیں لے کے نعرہ لگایا، سب بے وقوف بن گئے۔ اسلام یہ دے رہا ہے چیزیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ دے، دین پہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔